گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے اور شریعت کے احکام سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی کالز ہوتی ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اب تک ہم نماز کے موضوع کو لے کر چل رہے تھے اور یعنی شروع سے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے نجاست پر کلام کیا کہ پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے گفتگو کی، پھر نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مکروہات تحریمہ، تو ایک کافی وقت اس پر ہمارا مطلب لگا اور ہم نے کافی احکام سیکھنے کی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم مسافر کی نماز، کہ جب کوئی مسلمان سفر کرتا ہے تو ظاہر نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اور بندہ بیمار ہو، مریض ہو تو نماز اسے پڑھنی ہوتی ہے، البتہ اس کی جو رخصتیں ہیں، جو رعایت ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ایک مسلمان سفر کرتا ہے تو سفر کے دوران جو نمازیں آتی ہیں ان نمازوں کا حکم کیا ہے، کس طرح وہ پڑھنی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم کلام کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلے میں ہم مفتی صاحب کو مرحبا کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ مزید برکت عطا فرمائے۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے مسافر کی نماز کے حوالے سے، کہ مسافر کی نماز ہے جسے ہم قصر بھی کہتے ہیں، اس کے کیا احکام ہیں؟ ابتدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مسافر کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 رکعت والی فرض نمازیں ہیں، جی، جیسے ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی اور عشاء، ان کے جو فرائض ہیں، جی، ان 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا، صحیح، اس کو کہتے ہیں نماز میں قصر کرنا۔ ٹھیک، اور اسی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ مسافر کی نماز۔ صحیح، تو مسافر کی نماز یہ ہوتی ہے کہ 4 رکعت والے جو فرض ہیں ان کو وہ 2 رکعت کر کے پڑھتا ہے، صحیح، جبکہ فجر کی نماز وہ 2 ہیں، وہ 2 ہی پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز 3 ہیں، وہ 3 ہی پڑھی جائیں گے۔ صحیح، اچھا، ان کے علاوہ جو سنتیں ہیں، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، جی، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں، تو سنتیں پوری 4 پڑھی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ جو قصر ہے نماز میں، تخفیف، قصر کا جو معنی ہوتا ہے کمی کرنا، ٹھیک ہے، تخفیف کرنا، تو اسی بنا پر جو حج پہ جب حجاج کرام حج کے احرام سے جب نکل رہے ہوتے ہیں صحیح، تو ایک عمل کرتے ہیں قصر، قصر کا، جس کو تقصیر بھی کہتے ہیں، صحیح، قصر کرنا، حلق کرنا۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے پورے سر کو منڈوا دینا، صحیح، بلیڈ سے منڈوا دینا، اور قصر کا مطلب ہوتا ہے بالوں کو کترنا، ٹھیک ہے، کم کرنا۔ تو اس کی پھر وہ پیمائش ہے کہ کتنے بال کم ہوں گے، تو یہاں بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے قصر۔ تو قصر کا معنی کمی کرنا، اور یہاں پہ کمی کرنے سے مراد یہ ہے کہ 4 رکعت والی جو فرض نماز ہے، ظہر، عصر، عشاء، صحیح، تو ان کے 4 فرضوں کو ہم پڑھیں گے 2-2 رکعت کر کے، صحیح، جبکہ سنتوں میں قصر نہیں ہوتی، وطر میں قصر نہیں ہے، ان کو پورا پورا پڑھا جائے گا۔ صحیح۔ اس میں یہاں پر اگر مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ارشاد فرمائیں آپ کہ قصر کا حکم کیا ہے، شرعاً یہ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، یعنی کوئی یہ کہ یار میں نے تو اچھا ہی عمل کیا، 2 تھی میں نے 4 پڑھ لی؟ دیکھیں، قصر جو ہے نا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس صدقے کو قبول کرنا
یہ ہم پر لازم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ صدقہ کس اعتبار سے ہے اور قرآن پاک اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں اللہ تبارک و تعالی اس قصر نماز کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ فرمایا ہے اردو زبان میں، جس کا نام کنز الایمان ہے. ٹھیک. تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ کنز الایمان سے پیش کرتا ہوں. اعلی حضرت علیہ رحمہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو. ٹھیک. یعنی کم کر کے پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. صحیح. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نماز میں تخفیف اور قصر کرنے کا حکم اس وقت ہو کہ جب دشمن کا خوف ہو. تو اس کا ازالہ کرتے ہوئے، اس شبے کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خوف کفار قصر کے لیے شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس پر ایک حدیث مبارکہ سے صدر الافاضل علیہ رحمہ استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم تو امن میں ہیں. صحیح. اب ہم نمازوں میں قصر کیوں کریں؟ یعنی اس آیت کو پڑھ کر جو ایک شبہ لاحق ہوتا ہے کہ یہ حکم قصر کا اس وقت ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب تمہیں کافروں کی طرف سے فتنے اور خطرے کا اندیشہ ہو، ایذا کا اندیشہ ہو تو اس وقت قصر کریں. تو اب وہ کہتا تو ہم امن میں ہیں، اب دور دور تک ہمیں کفار کی طرف سے کوئی ایذا کا خوف نہیں ہے، تو آیا اب بھی ہم قصر کرتے ہیں؟ صحیح. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز پر تم آج تعجب کر رہے ہو اس بات پر تو مجھے پہلے بھی تعجب ہو چکا ہے. ٹھیک. اور اپنے اس تعجب کو میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فسألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے حضور سے سوال کیا عن ذالک، اس کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ ایک صدقہ ہے صحیح جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرمایا ہے. فقبلوا صدقتہ، تو اللہ تبارک و تعالی کے اس صدقے کو قبول کرو. سبحان. تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس وقت امن میں ہیں یا خوف کی حالت میں ہیں، دشمن ہمارے پیچھے ہو یا ہم نارمل بگو سیکورٹی حصار میں جا رہے ہوں، کوئی خطرہ نہیں ہے، پرامن طریقے سے سفر ہو رہا ہے، یا جس جگہ پہ ہم سفر کر کے پہنچے ہیں وہاں ہمارے اپنے شہر سے زیادہ پرامن وہ علاقہ ہو، صحیح، تب بھی اگر وہ شرعی مسافر اگر کوئی بنتا ہے تو اس صورت میں اس کو قصر کرنا واجب ہے. واجب. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں میں پوری 4 رکعت پڑھوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس صدقے کو قبول کرنے سے اعراض کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا یہ ہم پر صدقہ یعنی ایک آسانی کی صورت ہم پہ فرما دی گئی ہے، تو اس آسانی کو قبول کرنا ہم پہ لازم ہے. تو جہاں رب جیسا حکم ارشاد فرما دے ہم حکم کے تابع ہیں، بے شک. جیسا جیسا حکم ربی ہوگا، جیسا فرمان نبوی ہوگا تو ہم اس کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں. جہاں ہم سے عزیمت کا مطالبہ ہوگا تو وہاں ہم عزیمت پہ یعنی سخت حکم پہ عمل کریں گے، اور جہاں ہم سے رخصت پہ عمل کا ہمیں حکم ہے کہ عمل کرنا ہے تو وہاں ہم رخصت پہ عمل کریں گے. اور جہاں ہمارے لیے آپشن ہے کہ چاہیں تو عزیمت پہ عمل کریں، چاہے رخصت پہ عمل کریں. جیسے ماہ رمضان مبارک مریض کے لیے اس بات کا مطلب اختیار ہے کہ ایسا مریض کہ جس کو روزہ رکھنے سے بیماری اور بڑھ جاتی ہو تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو روزہ نہ رکھے اور رمضان کے بعد میں اس کی قضا کریں. یا ایسے کوئی سفر شرعی میں ہے، مسافر شرعی ہے، تو اس کو بھی اختیار ہے کہ چاہے تو وہ روزے نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لیں. لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس موقع پہ یہ فرما دیا گیا کہ تمہارا پھر بھی روزے رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے. تو کہیں پر عزیمت پہ حکم عمل کرنے کا حکم ہے، وہاں ہم رخصت تلاش نہیں کریں گے. جہاں رخصت ہمیں عطا کر دی گئی
وہاں عزیمت کی طرف نہیں جائیں گے جبکہ اس رخصت پہ عمل کرنا ہم پہ لازم قرار دیا گیا ہو. اور جہاں عزیمت اور رخصت دونوں پہ جس کو چاہیں اپنا لیں تو وہاں عزیمت کو اختیار کرنا اولا ہوگا. جیسے مسافر اور مریض کے لیے ماہ رمضان المبارک کے روزے یہ بعد میں رکھنے کا اختیار ہے, لیکن عزیمت یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ ماہ رمضان میں اگر روزے رکھنا ممکن ہے تو رکھ لے. مدنی چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ اس گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسافر کے لیے ایک صدقہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کے اندر قصر کرے. یہاں پر اپنی عقل کا مطلب یہ کہ استعمال کرنا کہ میں 4 ہی پڑھوں گا, میں قصر کیوں کروں, تو یہ بالکل بری بات ہوگی. ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نماز فرض کی ہے اور مسافر کی حیثیت سے جو اس میں تقصیر کی ہے, قصر کیا ہے, اس پر ہی عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے. تو لہذا جب بھی ہم سفر کریں اور شرعی سفر وہ ہمارا ہو جاتا ہے, آگے انشاءاللہ گفتگو چلے گی, تو وہاں پر ہمیں قصر ہی نماز پڑھنی پڑے گی. اس صورت میں اگر کوئی جیسے قصر نماز پڑھنے کا جس میں شریعت نے لازم کر دیا ہے, تو اگر کوئی 4 رکعت پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم شامل کرتے ہیں. جی کال دیجیے. حضور میرا نام محمد ہے, کویت سے عرض کر رہا ہوں. مجھے مسافر کی نماز کا مسئلہ پوچھنا تھا. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو روڈ ہے 40 نمبر, ہم اس سے جاتے ہیں تو کم و بیش 20 کلومیٹر پہ ہمارا کام ہوتا ہے, یعنی پورا ٹوٹل ہم سفر 100 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے. لیکن وہ جو 20 کلو آخری ہوتے ہیں ہمارے سفر کے, وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جب ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ جا کے قصر کریں گے یا کتنی دیر پہلے تک یہ پتہ چلنا چاہیے, یعنی یہاں تک قصر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز قصر پڑھتے ہیں 4 کی 2 کیوں پڑھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف اللہ خان میرا نام ہے جی. میں قضا نماز کے بارے معلومات کہنا چاہنا. بھائی فرض قضا جب ادائیگی ہوندی ہے, جہڑیاں آخری 2 رکعت ہیں انہوں دے بارے کنسیپٹ دسیا جائے. بھئی یہ خالی ہونا, بھئی کیا الحمد شریف ضروری پڑھنی ہے یا تساں 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آگے نو تبھی وہ رکعت ہو جاندی ہے. قرض دی ادائیگی واسطے قرض نمازاں دی میرے تے بہت سارا لوڈ ہے, میں وہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے, جو گھر میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں فرض نماز, کیا وہ پہلی رکعت کے بعد بیٹھ کے باقی کی رکعتیں پوری کر سکتی ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مسافر کی نماز کا مطلب وہی کہ سفر شرعی سفر کیا بنے گا. اب ان کا جو پہلا سوال تھا اس سوال کے اندر انہوں نے 120 کلومیٹر تک کی بات کی ہے. تو مسافت شرعی جو بنتی ہے, یعنی ایک آدمی مسافر کب ہوتا ہے, تو اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو 57 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کی مسافت پر اگر اپنے شہر سے دور کسی جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو, صحیح, تو اپنے وطن اصلی وطن اقامت سے کسی ایسی جگہ پر جا رہا ہے جو تقریباً اس کے 92 کلومیٹر کی مسافت پر دور ہے. صحیح. تو اتنی دور جانے والا شخص جب اپنے شہر سے گاؤں سے باہر نکل جاتا ہے, صحیح, تو وہ مسافر ہوتا ہے. ٹھیک. اب اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارا باب المدینہ ہے, اب کوئی جانا چاہتا ہے باب الاسلام حیدرآباد, تو حیدرآباد ہمارا یہ 150 کلومیٹر سے کچھ زائد ہے غالباً. تو اگر کوئی باب المدینہ کا فرد حیدرآباد جانا چاہتا ہے تو جیسے ہی کراچی کی حدود سے وہ نکلے گا, صحیح, حیدرآباد جانے کے ارادے سے نکلا ہے, تو یہ مسافر ہو گیا. ٹھیک. اب یہ پورے حیدرآباد تک رستے میں جہاں جہاں اس کو ظہر عصر اور عشاء کی نماز اگر اس کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, تو یہ 4 رکعت نماز فرض کی جگہ یہ 2 رکعتیں فرض ادا کرے گا. ٹھیک. اچھا, حیدرآباد اب یہ داخل ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ تو تھا کہ اس کا مسافر بننے کا عمل کب سے شروع ہوا. صحیح. تو اگر کوئی بھی شخص اپنے شہر یا گاؤں سے دور کسی ایسی جگہ پر جانا چاہتا ہے جس کے اور اس کے شہر کی حدود کے درمیان 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا فاصلہ ہو, تو اپنے شہر کی حد سے نکلتے ہی مسافر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب رہا معاملہ یہ کہ یہ شخص
اب پہنچتا ہے حیدرآباد. صحیح. تو حیدرآباد پہنچ تو گیا, اب یہ حیدرآباد میں کتنی نمازیں پڑھے گا؟ صحیح. 4 رکعت والی نماز پڑھے گا یا 2 رکعت کر کے قصر ادا کرے گا؟ ٹھیک. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ وہاں پر 15 دن رات یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ حیدرآباد پہنچتے ہی مقیم ہو گیا. ٹھیک. اس کو حیدرآباد میں پوری 4 رکعتیں ہی ادا کرنی ہیں. ٹھیک. اور اگر یہ 15 دن رات سے کم رکنے کا ارادہ ہے, 12 دن, 10 دن, 8 دن, 3 دن اس کا حیدرآباد میں رکنے کا ارادہ ہے, تو اس صورت میں یہ وہاں پر حیدرآباد میں قصر کرے گا. ٹھیک. مثلا میں اگر حیدرآباد جاتا ہوں, باب المدینہ کا رہائشی ہوں, وطن اصلی میرا یہ ہے, تو اب میں جو ہے کراچی کی حدود سے نکلتے ہی میں بن گیا مسافر. ٹھیک ہے. یعنی ہمارا یہ ٹول پلازا تقریباً آتا ہے تو اس سے پہلے تک آبادی ہماری چل رہی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آبادی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ میں مسافر ہو گیا, ٹول پلازا سے آگے نکل گیا تو میں مسافر ہو چکا ہوں. اب اگر مجھے ظہر, عصر, عشاء پڑھنی ہے تو دوران سفر حیدرآباد آنے تک میں قصر کروں گا. 2 رکعتیں پڑھوں گا ان کی جگہ, 4 کی جگہ. اب میں حیدرآباد انٹر ہو رہا ہوں, جیسے حیدرآباد کا سمجھیں آبادی شروع ہوئی, اب میں حیدرآباد میں داخل ہو رہا ہوں. اب 2 صورتیں ہیں کہ میں حیدرآباد پہنچ کر آیا پوری پڑھوں گا یا وہاں پہنچ کے قصر کروں گا. اس کا جواب یہ ہے کہ میری حیدرآباد میں رکنے کی نیت کتنے دن کی ہے. اگر میں 15 دن رات یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ رکھتا ہوں, مثلا 20 دن میرا وہاں پہ اسٹے ہے, میرا ارادہ ہے کہ میں 20 دن تک وہاں رہوں گا, تو اب میں حیدرآباد میں پوری نمازیں پڑھوں گا. جیسے حیدرآباد میں داخل ہوا اور اگر ظہر یا عصر یا عشاء پڑھنے کا موقع آیا تو میں یہاں پہ پوری پڑھوں گا. اس طرح حیدرآباد میں جس علاقے میں, شہر میں میرا جانا ہوا, میں اس جگہ بھی پوری پڑھتا رہوں گا. اب اگر میرا ارادہ حیدرآباد پہنچ کر 15 دن سے کم رہنے کا تھا, 14 دن یا 10 دن, 12 دن, 8 دن, 3 دن, یا جیسے ہمارا مدنی قافلہ وہاں پہنچا, عام طور پہ 3 دن کے مدنی قافلے بھی حیدرآباد پہنچتے ہیں, تو اس طرح 3 دن کے بعد چوتھے دن مجھے واپسی کراچی میں آنا ہی ہے. تو یہ 3 دن تک میں حیدرآباد میں بھی مسافر رہوں گا. مجھے حیدرآباد میں بھی جو نمازیں تنہا پڑھنے کا اگر موقع ہوا, جماعت نکل گئی, منفرد کی حیثیت سے اکیلے پڑھنے کا موقع ہوا, تو میں 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت ادا کروں گا. تو یہ ذہن میں رکھ لیں. عام طور پہ یہ تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ سفر شرعی کا آغاز کب سے ہوا, یعنی میں مسافر شرعی کب بنا اور مجھے قصر نماز کا حکم کب سے ہوگا. تو اس کے بارے میں قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ آپ جس شہر میں آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, آپ کے شہر اور اس دوسرے شہر کی آبادی کے درمیان گھر سے اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے. کیوں بسا اوقات جیسے اب کوئی ٹاور پہ رہتا ہو, اس کا ٹاور سے الاسف اور آگے ٹول پلازا تک پہنچنے میں تقریباً 35 کلومیٹر تک کا فاصلہ ہو سکتا ہے. تو یہ 35 کلومیٹر شمار میں نہیں آئے گا. جو کراچی کی آبادی کا آخری سرا ہے وہاں سے کلومیٹر اسٹارٹ ہوں گے. تو اسی طرح دوسرا جو شہر ہے اس کی جو آبادی شروع ہوگی, اس آبادی کے شروع ہونے تک اس درمیانی فاصلے کو دیکھیں گے کہ اگر یہ 92 کلومیٹر کی مسافت تک بنتا ہے تو اب اس رستے پہ چلنے کی وجہ سے آپ مسافر ہو گئے. اب دوسری جگہ پہنچ کر آپ نماز قصر کریں گے, ہاں اس میں نیت کا دخل ہوگا کہ آپ وہاں پہ قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے. تو اگر 15 دن رات سے کم رکنے کا ارادہ ہے تو وہاں پہ قصر کریں گے, ورنہ پوری پڑھیں گے. اب یہ ان کا جب 30 کلومیٹر پہ جانے کا پھر آگے اس طرح کا کچھ تھا, تو اب یہ واضح نہیں ہوا ان کا سوال کہ ان کا یہ سفر یہ 30 کلومیٹر پہ آیا کیا سفر کے ٹکڑے کر لیتے ہیں. یہ مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھیں, اگر ان کے سفر کے ٹکڑے اس طرح ہوتے ہوں جیسے کوئی شخص حیدرآباد جانا چاہتا ہے لیکن حیدرآباد نواب شاہ اور آگے تک اس کا مطلب یہ جس کو کہنے دور, ٹھیک ہے, تو اب یہ دورے پہ نکلا ہوا ہے. اب اس کو پہلے نوری آباد 1 دن رکنا ہے. اگر اس طرح سفر اس کا ڈسٹریبیوٹ ہے کہ پہلے اس کو نوری آباد رکنا ہے 1 دن رات, اس کے بعد پھر وہاں کچھ کام سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس کو حیدرآباد جانا ہے. اب حیدرآباد اور نوری آباد ان دونوں کے درمیان میں 92 کلومیٹر نہیں بنتا. نوری آباد اور کراچی ان کے درمیان بھی 92 کلومیٹر نہیں بنتا. اسی طرح حیدرآباد سے آگے اور کوئی جگہ ایسی لے لیں کہ جس کے اور حیدرآباد کے درمیان 92 کلومیٹر نہیں بنتا, یہاں تک کہ نواب شاہ آ جائے. یوں ٹکڑے کر کے اگر یہ سفر ہوتا ہو تو ایسا آدمی چاہے پورے پاکستان گھوم لے, یعنی 30 کلومیٹر پہ 1 دن 1 رات رکتا ہے,
پھر آگے چلتا ہے, ایک دن رات رکتا ہے, پھر آگے چلتا ہے. تو یوں اگر پوری پاکستان ہی کیا پوری دنیا کا بھی وہ دورہ کر کے آ جائے تو یہ مسافر نہیں ہوگا. تو مسافر ہونے کے لیے یک مشت 92 کلومیٹر کی مسافت کی دوری تک پہنچنا ضروری ہے. تو یہ سائل محترم کا یہ سوال اس حوالے سے تھوڑا واضح نہیں ہوا کہ 120 کلومیٹر ان کا جانے کا, یہ تو یہ بھی سمجھ میں آیا ہاں یہ ٹکڑے ٹکڑوں میں, اور یہ ٹکڑوں میں ہونا بھی آیا یہ یہاں پہ رات کو قیام کرتے ہیں کسی 30 کلومیٹر کے فاصلے پر, یا کوئی سامان لے کر پھر آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر سامان لیتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ سوال ان کا واضح نہیں تھا, تو ان کو چاہیے کہ دارالفتہ اہل سنت کے جو نمبرز ہیں اور ان پہ رابطہ کر کے اپنے اس مسئلے کا جواب لے لیں. نماز قصر میں 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں 4 کی جگہ 2 پڑھتے ہیں, اب وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر سلسلے میں شامل تھے تو شاید شروع میں اس کا جواب آ چکا ہے. یہ صدقہ ہے, تحفہ ہے اللہ کی طرف سے, تو اس تحفے کو, اس صدقے کو ہمیں قبول کرنا ہے. اور یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کے قبول کے بغیر چارہ نہیں ہے. اب ہم کہیں کہ ہم پوری پڑھیں گے تو یہ غلط چیز ہوگی, ہمیں قصر کرنی ہے. سیف اللہ بھائی تھے ہمارے, قضا نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں آخر کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا سبحان اللہ پڑھ کے ہی رکوع میں چلے جائیں؟ جو قضا نمازیں ہیں ان میں چونکہ متعدد ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگوں پہ قضاء عمری کی نمازیں ہوتی ہیں, تو اس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو شریعت مطہرہ میں جو آسانی رکھی گئی ہے, احکام میں کچھ آسانی ہوتی ہے, تو ان تمام آسانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ طریقے ارشاد فرمائے ہیں. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی, اب چاہے وہ مغرب کی تیسری ہو یا فرض نماز عصر ظہر اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت ہو, تو اس میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے. یہ صرف قضا ہی کا نہیں, جو اس وقت نارمل جو فرض نماز اس وقت آج کی جو ہم ادا کریں گے عشاء, تو اس کے اندر بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے, پڑھنا بہتر ہے. تو قضا نمازوں میں یہ تخفیف ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر وہ رکوع میں جا سکتے ہیں. اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. گھر میں جو عورتیں نمازیں پڑھتی ہیں شاید یہ سلسلہ بھی رائج ہوتا جا رہا ہے, پہلی رکعت کے بعد بقیہ جو رکعتیں ہیں وہ بیٹھ کر پڑھتی ہیں, اس حوالے سے کیا فرق؟ دیکھیں اس کے اندر اگر یہ بیٹھ کے پڑھنے کا عمل وطر میں ہے, یہ بیٹھ کے پڑھنے کا یوں عمل فرض نمازوں میں ہے, تو وطر ہو یا فرض نماز یا سنت فجر, ان نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے. ٹھیک. اگر کوئی بلا عذر ان نمازوں میں بیٹھ کر چاہے پوری رکعتیں بیٹھ کے پڑھے یا کوئی ایک رکعت بھی بلا عذر بیٹھ کے پڑھے گا تو یہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی. ٹھیک. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قیام کی حالت میں ہی یہ ساری نمازیں پڑھی جائیں. صحیح. البتہ فرض, وطر اور سنت فجر کے علاوہ جو بقیہ نوافل ہیں یا سنت موقدہ یا غیر موقدہ ہیں, تو ان کو بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر بیٹھ کے پڑھنا مکروہ ہے. صحیح. تو یہ نمازیں بھی کھڑے ہو کر ہی ادا کریں, پہلی کھڑے ہو کے ادا کریں, دوسری تیسری چوتھی بھی کھڑے ہو کر ہی ادا کریں. ہاں اگر کوئی عذر لاحق ہو جائے تو آپ پہلی رکعت میں دوران قرات کے دوران بھی اگر آپ سے کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ خواتین نے جو ایک روٹین بنا لی ہوئی ہے کہ بغیر کسی عذر کے بس پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھی, دوسری رکعت بیٹھ کے ہی پڑھنی ہے, تیسری چوتھی تک بیٹھ کے پڑھنی ہے, تو بلا عذر اس طرح قیام کو چھوڑنا یہ کراہت لے کر آتا ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک. فرض اور وطر اور سنت فجر اگر اس طرح کی تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی اور یہ تمام نمازیں پھر دوبارہ پڑھنی ہوں گی. ٹھیک. اچھا, یہ ارشاد فرمائے جیسے ابھی آپ نے دوران گفتگو تو ویسے فرما دیا تھا, اور اگر توجہ سے ہم سب نے سنا ہوگا تو سوال کی حاجت نہیں پڑتی, لیکن یہ کہ اب رمضان شریف کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, تو تراویح کا کیا حکم ہوگا مسافر کے لیے؟ دیکھیں سنت موقدہ جو ہیں جیسے ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ ہیں یا اس طرح کی, تو ان نمازوں کا حکم یہ ہے. اسی تراویح بھی سنت موقدہ ہے, تو تراویح ہو یا سنت موقدہ اس کی حالت سفر کے اعتبار سے کچھ فرق پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس وقت میں سفر میں ہوں, ٹرین میں بیٹھا ہوں اور عشاء کی نماز نے پڑھ لیا, میں تراویح پڑھوں تو یہ تھوڑا سا دشوار ہو جائے گا. یا اسی طرح تو اس صورت میں تراویح کی نماز اگر وہ نہیں بھی پڑھتا تو کوئی یعنی اس پہ لازم نہیں ہے, گناہ گار بھی نہیں ہوگا.
اسی طریقے سے دوسری کنڈیشن لے لیں کہ جس مقام میں مجھے پہنچنا تھا، جیسے کراچی سے میں حیدرآباد پہنچا ہوں 10 دن کے لیے، تو حیدرآباد پہنچا ہوں، آرام سے خالہ کے گھر پہ، ماموں کے گھر پہ رہ رہا ہوں، تو اب ایسی صورت میں مجھے اب تراویح چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تراویح پڑھنی چاہیے، سنت موقدہ ادا کرنی چاہیے. یہ البتہ مقیم اور مسافر کے حق میں تھوڑا سنت موقدہ ہونے میں فرق پڑ جاتا ہے. یعنی ایک آدمی مقیم ہے تو وہ سنت موقدہ نہیں پڑھے گا اور اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لے تو گناہ گار ہوگا. اور اگر کوئی مسافر ہے اور وہ سنت موقدہ چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، وہ بھی کوئی اطمینان سے ہے، کوئی اسے ٹینشن نہیں ہے، پھر بھی سنت موقدہ نہیں پڑھتا، تو اس کو گناہ گار ہونے کی صراحت ہم نے نہیں پڑھی. لیکن مقیم اگر سنت موقدہ چھوڑ دے تو اس کی عادت بنا لے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ سنت موقدہ ہونے کا مقیم کے حق میں حکم سخت ہے اور مسافر کے حق میں سنت موقدہ کا حکم کچھ تخفیف والا ہو جاتا ہے. اس کو پڑھنی چاہیے. اس طرح کے جزیات تو ہمیں ملتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے. البتہ اگر یہ سفر کے دوران ہے اور خوف والی کیفیت ہے، سفر جاری ہے، تو اس صورت میں سنت موقدہ اگر یہ چھوڑ دیتا ہے کوئی مذائقہ نہیں، تراویح چھوڑ دیتا ہے کوئی مذائقہ نہیں. اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ اب جب ہم قصر نماز پڑھیں گے، 4 کی جگہ 2 پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس سے ہمارے ثواب میں کوئی کمی آئے گی یا ثواب پورا ہی ملے گا؟ لیکن اس حوالے سے بھی وہی جو آپ کا سلسلے کے شروع میں بھی اس سوال سے تھوڑا تیز آپ نے کچھ اضافہ کیا تھا سوال میں کہ کوئی چاہے گا میں پوری پڑھ لیتا ہوں ثواب زیادہ ملے گا. تو دیکھیں قصر نماز میں جب ہم 2 رکعت ادا کرتے ہیں تو اس 2 رکعت کے ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 رکعت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا اور 2 رکعت پڑھیں گے تو ثواب میں آدھو آدھ کمی ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز سفر کی 2 رکعتیں مقرر فرمائی ہیں اور یہ پوری ہے، کم نہیں ہے. پوری ہے، کم نہیں ہے. اس کا یعنی اگرچہ بظاہر 2 رکعتیں کم نظر آتی ہیں کہ ہم 4 کی جگہ 2 پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ پوری ہے، کم نہیں ہے. یعنی یہ بظاہر 2 رکعتیں کم ہو جاتی ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے یہ 2 رکعتیں 4 کے برابر ہیں. تو بظاہر یہ 2 رکعتیں ہیں لیکن ازرو ثواب یہ کم نہیں ہے. یعنی 4 رکعت کا ثواب زیادہ ملتا ہو اور 2 کا کم ملتا ہو، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مسافر جانتے بوجھتے 2 رکعت کو 4 پڑھے گا اور حصول ثواب کی نیت بھی کرے تو ثواب کے بجائے گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ صدقہ ہے اور ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صدقے کو قبول کریں. انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے. اور جب بھی سفر کو موقع ملے گا اور سفر مدینہ کا موقع مل جائے تو پھر کیا بات ہے. جی کال دیجیے. میں محمد یوسف بات کر رہا ہوں فرنگی سے. ایک سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ہمارے پیارے نبی کرم کی نماز کس طرح ادا کی گئی، کس نے ادا کی، یہ بتا دیجیے، بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. محمد فرقان ابتاری، مٹھیاں شریف کھاریاں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز تہجد جو ادا کرتا ہو لیکن دوسرے فرض نمازوں میں فجر یا ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہو تو اس کے لیے تہجد کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا نام کاشان عباس ہے، میں کراچی سے ہوں. میرا سوال ہے، کچھ لوگ سب اپنے موبائل پر اللہم صلی علی کا وہ ٹیون لگا لیتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. سفیر احمد واکنڈ سے بات کر. صاحب سے ایک سوال کرنا ہے کہ مچھلی اگر 40 سال کی ہو جائے یا اس کی کون سی عمر ہے اس کے بعد اس کو کھانا حرام ہے؟ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو بتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت پیارا سوال کیا آپ نے. جی اگلی کال. تعلق جو ہے وہ گجرانوالہ سے ہے، لیکن اگر میں اپنی جاب کے سلسلے میں کسی اور شہر میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ادھر تو ڈیفینیٹلی میرا جو اسٹے کا جو دورانیہ ہے وہ 15 دن سے زیادہ ہے، تو میں ادھر نماز قصر نہیں پڑھوں گا. لیکن جب میں دوبارہ اپنے وطن اصلی میں جاؤں گا، فار ایگزامپل گجرانوالہ میں، تو وہ سفر جب 92 کلومیٹر سے یہاں جو شہری سفر ہے وہ اس کی حدود میں آتا ہے، تو کیا میں نماز قصر پڑھوں گا ادھر جا کے بھی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو اس وقت نماز جنازہ کا کچھ ارشاد فرمائے. کیا
انداز تھا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ، اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں جی. ایک قول تو یہ ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھتے رہے صحابہ اہل بیت اطہار، یعنی جو امتی تھے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آتے رہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جسد مبارک حجرہ مبارکہ میں تھا تو حضور کے سامنے آ کر وہ صلاۃ و سلام پڑھتے رہے. ایک قول یہ ہے علماء کا، اور اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ نماز جنازہ جس طرح مسلمانوں کی پڑھائی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے، اسی طرح نماز جنازہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پڑھی گئی ہے، لیکن فرق یہ تھا کہ عام جنازوں کے اندر امام امامت کر رہا ہوتا ہے اور پیچھے مقتدیوں کی صفیں ہوتی ہیں، اور اس طرح وہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کا انداز یہ نہیں تھا، یعنی بغیر امامت کے نماز پڑھی گئی. اس کا طریقہ کار کیا ہوا کہ اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ آتے رہے گروہ در گروہ یہ آتے رہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے جسم اطہر کے سامنے یہ کھڑے ہو کر باقاعدہ اکیلے ہر شخص اکیلے نماز جنازہ جیسے ادا کی جاتی ہے اس طرح ادا کرتا رہا. وہ چلا گیا، دوسرا گروہ آیا، وہ ادا کر کے یوں چلا گیا. تو ہر شخص اپنی اپنی علیحدہ نماز جنازہ ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ جب تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار یہ سب نماز جنازہ انفرادی طور پہ پڑھ کر فارغ ہوئے. تو آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ آپ نے ادا کی. ان کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کو قبر شریف میں اتارا گیا. تو یہ طریقہ کار نماز جنازہ کے حوالے سے یہ مشہور جو طریقہ ہے، روایت ہے، اور علماء کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ نماز جنازہ پڑھی گئی ہے جس طرح پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں امامت نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. نماز تہجد اگر کوئی ادا کرتا ہے، اسی طرح میں مزید اس میں ایڈ کر دوں نفلی روزے بھی رکھنے والا، لیکن فرض کے اندر کوتاہی کرے، نماز تہجد پڑھی، فجر کی نماز میں نہ اٹھ سکا یا ظہر کی نماز قضا کر دی، نفلی روزے رکھتے ہیں لیکن رمضان کے روزوں میں سستی ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، نفل نماز ہو یا نفل روزہ ہو یا کوئی بھی نفل کام، تو جب تک نوافل ادا کرتا رہا لیکن فرائض چھوڑتا رہا تو نوافل کا ثواب اس کا موقوف رہے گا. یعنی گویا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے فرائض جب تک بندہ ادا نہ کر لے تو نوافل کا ثواب رکا رہتا ہے، اس کا ثواب موقوف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نوافل قبول نہیں فرماتا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس نوعیت کا سوال کیا گیا. یہاں تو یہ تہجد کے ساتھ ساتھ یعنی یہ سوال میں تھا کہ یہ فرض نماز نہیں پڑھتا، وہاں سوال یہ تھا کہ ایک شخص ہے جو تہجد کی نماز کا اتنا اہتمام کرتا ہے لیکن ظہر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، چونکہ ظہر کی نماز اگر جماعت سے پڑھے گا تو تہجد میں نہیں اٹھ سکے گا، تو وہ اس لیے درمیان میں سوتا ہے تاکہ تہجد میں آنکھ کھل جائے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی سخت اس کی کلاس لی ہے اس شخص کی کہ جو جماعت یہ بلا عذر چھوڑ رہا ہے، صرف تہجد میں اٹھنے کے لیے ظہر کی جماعت ترک کر رہا تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی فتویٰ ارشاد فرمایا جس کے اندر سنت، نوافل اور وطر اور واجبات ان سب چیزوں کا درجہ بتایا کہ کون سی چیز کس بنا پہ چھوڑی جا سکتی ہے، کس بنا پہ نہیں چھوڑی جا سکتی. تو تہجد کی خاطر، تہجد یہ سنت ہے، سنت مستحبہ ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہگار بھی نہیں ہے، لیکن جماعت چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا. اور یہاں تو سوال یہ ہے کہ یہ فرض ادا نہیں کرتا، صرف تہجد میں اٹھ جاتا ہے یا عشاء کو چارج پڑھ لیتا ہے، تو فرائض جب تک ادا نہیں ہوں گے تو یہ نوافل کا ثواب نہیں ملے گا، نوافل اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقام قبولیت حاصل نہیں کریں گے. تو اس لیے نوافل یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اولین مقام و مرتبہ ہے، درجہ ہے فرض کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ لازم ہے. تو بندہ وہ لازم چھوڑ کر غیر لازم چیز ادا کرتا رہے گا اور پھر یہ چاہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لوں، تو قرب ایسے نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے فرائض. اس کے ادائیگی کے بعد جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے پھر قرب الہی اس کو زیادہ نصیب ہوتا رہتا ہے. تو اللہ کی حکم کی تعمیل نہ کرے اور صرف نوافل پڑھے اور پھر یہ کہے کہ قرب الہی نصیب ہو جائے تو یہ خام خیالی ہوگی. تو قرب الہی پانا ہے
اولین فرائض ادا کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں. اور یہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کہ بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو الفاظ ہیں بخاری شریف کے وہ فرائض، کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل جو ہے وہ بندے کا فرض کردہ عمل ہے کہ جس کی ادائیگی بندہ کرتا ہے. تو فرض ادا کریں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں تو یہ سونے پہ سہاگا ہوگا. سبحان اللہ. اور اگر فرض چھوڑتے رہے اور نوافل ادا کرتے رہے تو گویا ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے، اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو جس کا حکم ہے اس کام کو چھوڑے ہوئے ہیں. تو یہ طریقہ یہ شیطانی ایک خیرات کریں اور زکوٰۃ نہ دیں. ہاں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ بھی معاملہ غلط ہے. خوب نفلی یعنی عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں لیکن حج نہیں کر رہے، اور حج فرض ہے. تو اس صورت میں یہ نوافل یعنی جو عمرہ ہے، عمرہ سنت ہے، تو ان عمروں کا ثواب رکا رہے گا جب تک فرض نہ ہو، جب تک فرض ادا نہ ہو. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت پیارا ہمیں ایک مدنی پھول ملا کہ جو فرائض ہے نا، یہ سب سے اوپر فرائض ہیں. تو فرائض کو پہلے ادا کرنا ہے، اس کے بعد دیگر جو عبادات ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، ان کو دیکھنا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نوافل پر عمل کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، تو جو فرائض کا پابند ہوتا ہے وہ اس کے دل میں اس کے لیے بھی خیالات آتے ہیں کہ یہ تو عجیب بندہ ہے، تو فرائض ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہی نہیں ہے. تو نوافل جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے. لیکن اولاً فرائض ہیں، پہلے فرائض کی ہمیں مضبوطی کرنی ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ پھر اپنے آپ کو بتدریج ہمیں نوافل میں اور دیگر عبادت کے اندر آگے لانا ہے. موبائل فون کی جو ٹون ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں درود پاک بھی ہے، نعت شریف بھی ہے، اذان بھی، اس طرح کی لوگ رکھتے ہیں. اس کا مثلا میں بیٹھا ہوں، اچانک موبائل کی ٹون بجے گی تو وہ میوزیکل ٹون بجتی ہے، اب اس کی جگہ اللہم صلی علی محمد یا درود شریف یا اذان یا اس طرح کے دیگر کلمات کی آواز سنائی دیتی ہے. قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے، قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے. تو دیکھیں یہ جو موقع ہے نا کہ میں بیٹھا اپنا پڑھ رہا ہوں، اچانک موبائل کی ٹون بجتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل مجھے متوجہ کر رہا ہے، یہ وہ ٹون مجھے متوجہ کر رہی ہے کہ آپ کے اس موبائل پہ کوئی کال کرنا چاہ رہا ہے یا کسی نے میسج بھیجا ہے. تو اب میں دیکھوں گا تو گویا کہ یہ موبائل کی ٹون بجنا ایک اطلاع دینا ہے، ایک اطلاع دینا ہے کہ آپ سے کوئی موبائل پہ رابطہ کرنا چاہ رہا ہے. تو درود شریف ہو یا اذان ہو یا قرآن پاک کی آیت کریمہ ہو، تو ان کو اس موقع پر کہ اعلان یا اطلاع دینے کے حیثیت سے کہ یہ قرآن کی آیت سنائی دے، اور یہ قرآن کی آیت کا سنائی دینا یہ اطلاع دے رہا ہو کہ کوئی کال کر رہا ہے. تو یہ بے محل نعتوں کا، بے محل صلاۃ و سلام کا، بے محل قرآن پاک کی آیت کا استعمال ہے. اور ایسے موقع پر کہ جس موقع پر کسی بات کی اطلاع دی جا رہی ہو اور درود شریف پڑھا جا رہا ہو، نیک یعنی کلمات خیر پڑھے جا رہے ہوں جیسے قرآن اور یہ درود شریف وغیرہ، تو علماء نے اس سے سختی سے منع فرمایا. حتیٰ کہ کوئی شخص یوں بھی جزیہ موجود ہے کہ کوئی تاجر جو ہے وہ اپنی خرید و فروخت کے حوالے سے خوب درود شریف پڑھا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور یا یہ تو درود و سلام والا ہے، اس سے لیتے ہیں. تو اس کا مقصد درود و سلام پڑھنا ہے، یہ تو دل کا میٹر ہے، لیکن ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف لینا چاہتا ہے، اور اس کا ذریعہ اس نے کیا اختیار کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا، قرآن کی آیت پڑھنا، یا کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے لوگوں کو اپنی خریداری کی طرف متوجہ کرنا ہو، تو اس کو منع فرمایا ہے. تو کچھ یہ بھی کم نہیں ہے کہ موبائل ٹون بج رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ آپ سے کوئی رابطہ کر رہے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ مطلب بری چیز ہے. تو اس موقع پر قرآن پاک کی آیت یا نعت شریف یا صلاۃ السلام یا درود شریف لگانا منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. مچھلی کی جو عمر ہے کتنی ہوگی کہ اس کو؟ تو مچھیرے بتائیں گے، لیکن مچھیرے بھی شاید بتا پائیں نہ بتا پائیں، چونکہ وہ زیادہ اسٹاک تو رکھتے ہیں، وہ آگے سرکا دیتے ہیں، مارکیٹوں میں لے آتے ہیں. اب مچھلی کی عمر کتنی ہے، کم چھوٹی بڑی مچھلیوں کی عمر میں فرق ہوتا ہوگا، لیکن کوئی بھی ہو عمر، چاہے 100 سال کی بھی کسی مچھلی کی عمر ہو، تو مچھلی کی عمر میں کوئی ایسا اسٹیج نہیں آتا کہ اب اس مچھلی کا استعمال حرام ہو، اس کو نہ کھا سکیں. مچھلی چاہے 1 دن کی بچی ہو یا 100 سالہ بوڑھی مچھلی ہو، اس کا گوشت کھانا بالکل حلال ہے، جائز ہے، اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. ٹھیک. اچھا، جو نوکری کے لیے ہمارے بعض اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے کراچی شہر سے لوگ حیدرآباد بھی نوکری کرنے جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، روز کی روٹین بھی ہوتی ہے، بعض 15 دن 20 دن مہینے سال کے لیے. تو یہاں پر جو سوال بن رہا ہے ان کا، ہاں، وطن اصلی اور گجرا والا ہے، ہاں،
وطن اقامت، اس حوالے سے اگر تھوڑی تفصیل بیان ہو جائے تو. مثال کے طور پہ ان کو ہم یوں فرض کر لیتے ہیں، یہ گجرانوالہ میں یہ رہتے ہیں ہاں. اور ان کو اسلام آباد ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، اور بالفرض اسلام آباد اور گجرانوالہ کے درمیان 92 کلومیٹر سے بہت زیادہ فاصلہ ہے. اب یہ اسلام آباد میں رہتے ہیں بالفرض 20 دن، یہ اسلام آباد مہینے میں ایک دفعہ یہ چکر لگاتے ہیں. تو یہ اسلام آباد میں جب جائیں گے تو چونکہ گجرانوالہ سے جیسے ہی نکلیں گے اس کی آبادی سے اسلام آباد، وہاں پہ چونکہ ان کا رہنے کا 15 دن یا اس سے زیادہ 15 دن راتیں اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے، تو اسلام آباد ان کے لیے ہوگا وطن اقامت. ٹھیک ہے. گجرانوالہ ان کا وطن اصلی. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اس کی تفصیل بھی کریں گے کہ وطن کتنی قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے گجرانوالہ ان کا وطن اصلی، اور ان کو چونکہ 15 دن رات سے زیادہ اسلام آباد میں رہنا ہے تو اسلام آباد ان کا ہوگا وطن اقامت. صحیح. اب وطن اقامت اور وطن اصلی کے مابین، ٹھیک ہے، جو فاصلہ ہے سفر کا دورانیہ، اس دوران یہ نمازوں میں جو نماز ان کو ظہر اثر عشاء پڑھنے کا موقع ملے گا اس میں قصر کریں گے. صحیح. لیکن جیسے اسلام آباد پہنچ گئے، اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے تو اب یہ مسافر نہ رہے، کیونکہ ان کے لیے اسلام آباد ہے وطن اقامت، اور وطن اقامت کا مطلب یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ کوئی بندہ مقیم جیسا ہو جاتا ہے، مقیم ہوتا ہے، تو یہ وہاں پہ یہ پوری پڑھیں گے. اب ان کا سوال یہ شبہ یہ تھا کہ مجھے گویا کہ مہینے میں 20 دن 25 دن مجھے اسلام آباد میں رہنا ہوتا ہے. صحیح. اور 5 دن یا 10 دن اپنے گجرانوالہ میں رہنا ہوتا ہے، تو یہاں تو میں 15 دن یا اس سے زیادہ نہیں رہتا. تو آیا یہ گجرانوالہ میں آ کر میں قصر کروں یا پوری پڑھوں؟ تو دیکھیں وطن اصلی میں اگر کوئی بندہ 1 گھنٹے کے لیے بھی آیا نا، صحیح، تو وہ مقیم ہے. صحیح. 1 گھنٹے کے لیے بھی اگر آیا تو وہ مقیم ہے. تو آپ اسلام آباد سے اگر گجرانوالہ آتے ہیں تو گجرانوالہ کی حدود میں داخل ہوتے ہی آپ مقیم ہیں. اب چاہے آپ 1 گھنٹے بعد ہی کوئی سامان لینے آئے تھے، صحیح، بس سامان لیتے پھر آپ کو اسلام آباد نکلنا ہے، گجرانوالہ جب تک آپ کا وطن اصلی ہے، صحیح، اس میں آپ کو پوری نمازیں پڑھنی ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے سے یقیناً آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ شریعت کے احکام سیکھنا کس قدر ضروری ہیں. بظاہر نماز ہمیں ایک عبادت لگتی ہے کہ بھی ہم اپنے گھر سے نکلے، ہم نے نماز پڑھی اور آ گئے، لیکن اب نماز پر ہی اگر آپ دیکھیں تو کتنے سلسلے ہمارے ہو چکے ہیں، ابھی تک نماز کا موضوع ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی اور باقی ہے. قضا نمازوں کے حوالے سے بھی سوالات آتے رہتے ہیں، جیسے آج بھی ایک سوال آیا، تو اس پر بھی پورا ایک رسالہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے، اور اس پر بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں. الحمدللہ درمیان میں رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ درمیان میں تھوڑا گیپ آ جائے، لیکن یہ موضوع کتنا طویل ہے جو اب تک چل رہا ہے. تو خیر انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ذریعے یہ موضوع کمپلیٹ ہو. مزید کیا ارشاد فرمائیں گے آبادی کے حوالے سے، کیونکہ آبادی جو ہے آج کل جس طرح ہم اپنے شہر کی بات کریں، باب المدینہ کراچی کی، تو چاروں طرف سے آبادی اتنی بڑھ رہی ہے کہ شہر بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ کب ختم ہوگا. تو کہاں سے، اگرچہ گفتگو میں آ گیا تھا یہ آپ کی، لیکن اگر تھوڑا سا ڈیفائن ہو جائے. لیکن آبادی سے باہر ہونا، آبادی سے باہر ہونے کا مطلب یہ کہ جس طرف یہ جا رہا ہے، صحیح، تو اس طرف آبادی ختم ہو جائے، اگرچہ اطراف میں اس کے محاذات میں دیگر جگہوں پہ آبادی باقی ہو. تو آبادی سے مراد مطلب یہاں پہ وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جیسے جو شہر ہوتا ہے جو جس میں لوگ باقاعدہ رہتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں فنائے شہر. صحیح. تو فنائے شہر سے مراد یعنی وہ جگہیں جو شہر کے کاموں کے لیے بنی ہوتی ہیں، شہر کے کام کاج اس میں ہو رہے ہوتے ہیں، مثلا قبرستان، صحیح، بہت بڑا کام یہاں پہ ہوتا ہے، شہر کے مردہ لوگوں کو وہاں پہ منتقل کیا جاتا ہے، تدفین کی جاتی ہے. ایسے ہی گھوڑ دوڑ کا میدان، تو وہ چونکہ شہری لوگ شہر کے باہر اس طرح کے میدان بنتے تھے، اب تو شہر کے اندر ہو چکے ہیں بہت ساری چیزیں. تو یہ پہلے زمانے میں شہر سے باہر ہوتی تھی لیکن شہر کے استعمال میں ہوتی تھی. اسی طریقے سے کوڑا پھینکنے کی جگہ، تو ہمارے ہاں شہر کراچی میں بھی جو ادھر ادھر جو گلیوں میں کوڑا کرکٹ ایک جگہ بنی ہوتی ہے، یہاں سے بھی اٹھا کے پھر اس کو شہر سے دور کسی اور جگہ پر باقاعدہ پھینکا جاتا ہے. تو وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جو جگہ ہے جو شہر سے باہر ہوتی ہے، یعنی شہر کے قریب ہی ہوتی ہے، تو وہ بھی فنائے شہر کہلاتی ہے. اگر یہ جگہیں شہر سے متصل ہیں، صحیح، تو ان سے بھی باہر ہونا ضروری ہوگا سفر شرعی شروع ہونے کے لیے. صحیح. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ قصر نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ان چیزوں سے بھی ہم باہر نکل جائیں. صحیح. تو جیسے ہم کراچی کی ہم دیکھ لیں
تو ہماری سبزی منڈی پہلے فیضان مدینہ کے بالکل متصل ساتھ ہی ہوا کرتی تھی، جو پارک ہے اس جگہ ہی منڈی ہوا کرتی تھی. اب یہ منڈی ہمارے شہر سے وہ باہر کی طرف کر دی گئی، لیکن اب وہ باہر بھی اب اندر ہی ہوتا جا رہا ہے. شہر کی آبادی اب بڑھتی جا رہی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حیدرآباد اور کراچی ایک ہی ہو جائیں، آگے چل کے قریب مل جائیں گے، لیکن جب تک نہیں ملتے. لیکن اب بھی یہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک ان میں کلومیٹر کا فاصلہ باقی ہے، اور یہ مسافر بن سکتا ہے کراچی سے حیدرآباد جانے والا. لیکن اگر کوئی دو شہر آپس میں اتنے قریب ہیں کہ 92 کلومیٹر سے فاصلہ ان کا کم رہ گیا، تو اس شہر سے اس شہر جانے والا مسافر نہیں ہوگا. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے والا، اگر دو گاؤں کے درمیان 92 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے، 60 70 80 کلومیٹر پہ ایک گاؤں آ جاتا ہے، تو یہاں سے وہاں جانے والا مسافر نہیں بنے گا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. نماز اگرچہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک نیکی کی دعوت پیش کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ان قریب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم یہ خوشخبری سنیں گے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جلوہ گر ہو گیا، ہم نے اس کی زیارت کر لی، ہمارے درمیان تشریف لے آیا. تو اب روزہ فرض ہے. جب روزہ فرض ہے تو روزے کے احکام سیکھنا بھی فرض ہے. تو اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو روزے کے حوالے سے جو ایک نیکی کی دعوت کہ اس کے احکام کس قدر ضروری ہیں، کیونکہ ماضی میں یہ دور ہم نے بھی دیکھا، میری جو اپنی عمر ہے اور کافی اسلامی بھائی اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد تھی کہ وہ اذان فجر پر روزہ بند کرتی تھی. بالکل. آج دارالفتہ میں ایک سوال بھی فون پہ اسی نوعیت کا آیا کہ ہم پچھلے جب تک دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ نہیں تھے تو روزے تو شروع سے رکھتے آ رہے ہیں. صحیح. لیکن وہ یہ کہ ابھی فلاں مسجد کی اذان نہیں ہوئی، کھاتے رہو جلدی جلدی کھاتے رہو، ابھی بال نظر نہیں آئے، تو ابھی یہ تو یوں کر کے ہم کھاتے رہتے تھے، اور بس روزہ جب دل ہوتا تھا بند کیا اور روزہ رکھ لیا. اب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر پھر ہمیں یہ شعور نصیب ہوا کہ روزے کا ایک باقاعدہ ٹائم ہے، اس ٹائم پہ روزہ ہمیں بند کر دینا ہے. صحیح. اب اس کے بعد کچھ کھانے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. یعنی صبح صادق ہوتے ہی روزے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. اب کھانا پینا جاری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزہ شروع ہی نہیں کیا. صحیح. تو جب یہ معلومات نصیب ہوئی تو اب اس کی برکت سے اب یہ سوال یہ تھا ان کا اصل کہ اب ان روزوں کے بارے میں کیا کیا جائے، کہ آیا وہ رکھنے ہوں گے یا غلطی ہو گئی تو مطلب یہ کہ چل چلا ہو جائے، معاف فرمانے والا ہے. تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ اب یہ غلطی اگر مسلمانوں کے ملک مسلمانوں کے شہر میں رہ کر یہ غلطی ہوگی تو یہ غلطی عذر نہیں ہے کہ جس پہ کوئی معافی نصیب ہو. تو ایسے موقع پر ان کو قضا ہی کرنی ہوگی. تو ابھی بہت ساری ایسے اغلاط ہیں جو روزے کی حالت میں لوگ کر جاتے ہیں. تو انشاءاللہ جب روزے کے مسائل کا سلسلہ ہوگا بہت ساری ایسی چیزیں واضح ہوں گی اور پتہ چلے گا کہ کل تک کیا ہم غلطیاں کرتے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں نیکی کی دعوت پیش کر رہے ہیں آپ کو فیضان رمضان، یہ کتاب آپ حاصل کر لیں، امیر اہل سنت نے تحریر فرمائی ہے. اس کے اندر مسائل ہیں وضو کے، مختلف زبانوں میں بھی ہے. جی ماشاء اللہ. ہندی زبان، بنگالی، اردو. انشاءاللہ عز و جل رمضان شریف کے مبارک مہینے میں دارالفتہ اہل سنت کا یہ سلسلہ روزانہ 6:15 بجے انشاءاللہ براہ راست ہوگا. تو ابھی سے آپ کو ہم دعوت پیش کر رہے ہیں، روزانہ 6:15 بجے آپ اپنے جملہ کاموں کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے افطاری بنانے کا، دسترخوان لگانے کا، تو کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا سا اپنے کام کو موقوف کر کے مدنی چینل کے ناظرین. افطاری کیسے بنے گی؟ اب افطاری اصل میں وہ انشاءاللہ مرد حضرات تو افطاری نہیں بنائیں گے نا، اسلامی بہنوں کا کام ہوتا ہے. تو شریعت کے احکام، روزے کے احکام سیکھنے تاکہ روزہ ہمارا صحیح ہو جائے. اور جیسے یہاں پر 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا تو 15 گھنٹے گزارنے کے بعد اللہ نہ کرے پتہ یہ چلے کہ روزہ ہی نہیں ہوا تو افطاری کا بھی فائدہ کیا ہوگا. تو انشاءاللہ 6:15 بجے ڈیلی یہ سلسلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے، رمضان دیکھنا نصیب فرمائے. اور آج کا جو سلسلہ ہوا مسافر کی نماز کے حوالے سے جو سیکھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.
آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں